بس بین کر دو, یہ بین کر دو, وہ بین کر دو, جو چیز سمجھ میں نہ آئے بس بین کر دو. Where are we headed? جو آئلینڈ نامی اس فلم کی خاصیت اس کے غیر روایتی موضوع کے علاوہ اس کی کہانی, اس کے کردار اور اس کی ڈائریکشن اور پروڈکشن تھی. اس فلم کی سب سے اسپیشل بات یہ ہے کہ یہ پہلی فلم تھی جو ایک اتنے بڑے فیسٹیول میں گئی. اگر پاکستان میں ریلیز نہیں ہو پاتی ہے فلم تو آسکرز میں جانے میں بھی اس کو دقت ہوگی. کیا فیوچر ہے یار پاکستانی سینما کا اور آرٹ کا؟ انٹرنیشنل ورلڈ میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں ہم ترقی نہیں کر پاتے؟ پہلے زندگی تماشا بین ہوئی, پھر جاوید اقبال بین ہوئی, اور اب جوائلینڈ. This is exactly what I would say if I ignore all of the reasons and facts behind all of this mess. At least look at the objective of film's director Saim Sadiq. What is this film about? آپ کو دکھایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک خواجہ سرا کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ شادی شدہ ہوتا ہے. وہ اس کی پروموشن نہیں ہے, وہ اس کی عکاسی ہے, جو کہ شاید ہمارے اقدار کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے, لیکن لوگ ہمیشہ اقدار کے حساب سے کام نہیں کرتے. So I think let's take a quick tour and delve into this film, Joyland. مچھر تو مرغی نے پپی کی تھی, تو مچھر برڈ فلو تو مر گیا, تو مرغی ڈنگی تو. ایک رانا فیملی جس میں ایک بہت ہی سخت اور پیٹریارکل گرینڈ فادر, جن کے 2 بچے ہیپیلی میرڈ, ابا جان بہت دقیانوس, پوتے ہونے چاہیے اور صرف پوتے ہی ہوں, پوتیاں نہ ہونے پائیں. بیبی بوائز کی خواہش تو ہمارے معاشرے میں سبھی کو ہوتی ہے, لیکن شاید ان صاحب کو کچھ زیادہ ہی شوق ہوگا. یہ تو فلم آنے پر بھی پتا چلے گا کہ وہ کتنے پیٹریارکل ہیں. ان کا ہیپیلی میرڈ والا ایک بچہ جس کو ایک ولگر ڈانس تھیٹر میں سٹیج مینیجر کی جاب ملتی ہے. ہوتا وہ سٹیج مینیجر ہے, لیکن وہاں اچانک پیار کر بیٹھتا ہے. اچھا نہیں لگا؟ بالکل نہیں. ان کا ہیپیلی میرڈ والا ایک بچہ حیدر, جس کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی اور ایونچولی اس کو ایک جاب ملتی ہے, ایک ولگر ڈانس تھیٹر میں سٹیج مینیجر کی جاب. لیکن پرابلم یہاں سے شروع نہیں ہوتا. پرابلم تب شروع ہوتا ہے جب اس کو وہاں پر اچانک پیار ہو جاتا ہے. کس سے؟ کسی لڑکی سے؟ نہیں, لڑکے سے, ایک ٹرانسجنڈر میل سے. یعنی ایک بایولوجیکلی میل بندہ خواتین کے ڈریس میں اور فل میک اپ سین. یعنی ایک میل کو میل سے پیار ہو جاتا ہے, جو بڑا ٹینڈر لو ہوتا ہے. It's a tender love story, you know, ہر ایک کی بڑی ٹینڈر کہانی ہے. وہ دوست بھی ہے, بیوی کے ساتھ بھی سنسیئر ہے, لیکن محبت بھی کہیں اور اس نے کی ہے. The second that you humanize it and you say کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو لیکن ان کا مذاق نہیں اڑا رہے پہلی دفعہ. سو آپ کو مسئلہ ان کی ریپرزنٹیشن سے نہیں ہے, ان کی ریپرزنٹیشن سے نہیں ہے, صرف ان کی ریپرزنٹیشن ایک ہیومن طریقے سے کرنے میں ہے, تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. I agree کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو, بلکہ مجھے تو اس ورڈ سے اختلاف ہے. I'm not talking about خواجہ سرا community because these are not biological males. I'm talking about intersex people. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی biological abnormality کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور ان کی رسپیکٹ واقعتاً ہمارے معاشرے میں ضرور ہونی چاہیے. تو اگر آپ ان کی معاشرے میں اچھی پروجیکشن دکھانا چاہتے تھے تو why didn't you show them as somebody who's really respected in our society? ان کو آپ کوئی بزنس مین دکھا سکتے تھے, یا کوئی لینڈ لارڈ دکھا سکتے, اور مے بی اے ٹیچر ان اے یونیورسٹی اور اے کالج, یا پھر اگر یہ سب بھی نہیں تو مے بی ڈرائیور, باربر and many other respectable professions. مطلب taking them back to the same theater جہاں پہ وہ ڈانس کر رہے ہیں, and a profession which is not really respected in our society. So you basically package the same thing beautifully. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہونا کیا ہے, پورا بدتمیز, جاہل, عقل سے پیدل اور بے وقوف خاندان ان دونوں کی بہت صاف ستھری محبت کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یعنی میل اور میل کی محبت؟ ویسے تم بھی بہت پیٹریارکل لگتے ہو. نہیں وہ, لیکن میل اور میل جو ہے, اور جناب پھر اس خاندان کا سیکشول ریبیلین سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں غلط کیا ہے جس کی وجہ سے بین ہوا؟ ایک لڑکے کو ایک ٹرانسجنڈر لڑکے سے پیار ہوا ہے, اور پیار ہونا تو جائز بات ہے, لیکن اتنی سی بات پہ اس کے گھر والے, اس کی بیوی تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے. بالکل صحیح. یہی تو وہ 2 غلط باتیں ہیں جن کی وجہ سے بین ہوا, اور 2 بہت بڑے گناہ اور جرم کے کاموں کو عام عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خوشنما بنا کر پیش کر دیا. یعنی شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی سے باہر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا, اور دوسرا وہ ریلیشن شپ بھی اپنے ہی جینڈر کے آدمی کے ساتھ قائم کرنا. ایک میل کا دوسرے ٹرانسجنڈر کے ساتھ دکھایا گیا ہے, جو کہ بذات خود ایک بایولوجیکل میل ہوتا ہے. ان دونوں گناہوں اور جرم کے کاموں کو گلوریفائی کیا, اچھا بنا کر پیش کیا, اور غلط دکھایا کس کو؟ اس کی بیوی کو, اس کے خاندان کو, آپ کو اور مجھے, اور ان تمام لوگوں کو جو کہ اس قوم لوط والے عمل کو ہماری آنے والی نسلوں میں نارملائز کرنے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اور ایک اور سٹرینج پارٹ جو مجھے دیکھنے میں ملتا ہے ٹویٹر پہ اینڈ ایوری ویئر ایلس از دیٹ پیپل کیپ سیئنگ کہ آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. I want to tell you
اسلام خطرے میں نہیں پڑ جاتا بلکہ آپ اور میں خطرے میں پڑ جاتے ہیں, because this is straight on war with Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. وہ رب جو کہ قیامت قائم کرے گا اور سب کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے گا, اور پھر اس دن واضح ہو جائے گا کہ ہومو سیکشولیٹی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کتنا غضبناک کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has destroyed the people of Lut, جو کہ یہ عمل کیا کرتے تھے, with severest of punishments. پہلے ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا اور پھر ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے الٹا کر کے دے مارا, اور پھر تھرڈ ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی گئی. This shows the anger of Allah subhanahu wa ta'ala on this matter of homosexuality. Exactly what this film Joyland promotes. So میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. Are you guys still in favor of this film کہ اس کو ریلیز کیا جائے, which puts us in war with Allah subhanahu wa ta'ala? Would you still want to release this film Joyland which promotes homosexuality? Are you with Allah or Shaitan?